غالب نے کہا تھا، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ کئی سالوں تک عوام پر مسلط رہنے والوں کا انجام بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وطن کی مٹی پر قربان ہو جانے کی قسم کھانے والا کون سا حکمران اپنے ملک سے بھاگ نکلا؟ یہی سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ یہ دسمبر 2024 کا سرد دن تھا اور کیلنڈر پر 8 تاریخ۔ اس روز ڈوبتے سورج کے ساتھ شام کے ڈکٹیٹر بشار الاسد کا اقتدار بھی ڈوب گیا۔ ملک کے شام اور دمشق شہر میں 54 برس بعد باس پارٹی اور اسد خاندان کی حکمرانی کا دی اینڈ پوری دنیا نے دیکھا۔ ابھی باغی دمشق میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہاں کے صدر بشار الاسد نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور جہاز میں بیٹھ کر روس بھاگ نکلا، اور وہ آج بھی اپنی فیملی کے ساتھ رشیا کا سرکاری مہمان بنا ہوا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ بشار الاسد کا دور حکومت تاریخ کا ظالمانہ دور کہلاتا ہے۔ وہ اس قدر سفاک تھا کہ اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کا سہارا لیا، جس میں 10 لاکھ بے گناہ لوگ مار دیے گئے، اور ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ سے زیادہ شامی لوگ اپنے ہی ملک میں در بدر ہوئے تھے۔ لیکن پھر جب قدرت نے اپنا شکنجا کسا اور کیپٹل سٹی دمشق پر باغی حملہ آور ہوئے تو بشار الاسد کی فوج اپنی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئی اور اس کی حکومت چند گھنٹے بھی نہ ٹک سکی۔ سقوط دمشق کے بعد سیریا کے تمام بڑے شہروں میں جشن کا منظر دیکھا گیا اور عوام نے بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کے مجسمے مسمار کر دیے، اور تو اور حافظ الاسد کے مزار کو بھی نذر آتش کر دیا گیا۔ جب بشار الاسد روس بھاگ رہا تھا تو پہلے تو یہ خبریں آنے لگیں کہ اس کا جہاز کریش ہو گیا ہے، لیکن بعد میں یہ خبریں آئیں کہ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ ماسکو پہنچ کر روس میں سیاسی پناہ لے چکا ہے۔ جنہیں نہیں پتا کہ ماسکو میں پناہ لیے بشار الاسد کون ہے، تو میں انہیں بتاتی چلوں کہ 17 جولائی 2000 کو بشار الاسد اپنے والد حافظ الاسد کے انتقال کے بعد شام کا نیا سربراہ بنا تھا۔ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فوج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا۔ اس کا تعلق دمشق کے قدیمی علوی فرقے نصیریہ سے ہے، جسے خود اہل تشیع بھی کافر مانتے ہیں۔ شام کا اسد خاندان پاکستان کے بھٹو خاندان کے بہت قریبی سمجھا جاتا ہے۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد ان کے دونوں بیٹے میر مرتضیٰ اور شاہ نواز ایک طویل عرصے تک دمشق میں حافظ الاسد کے ذاتی مہمان کی حیثیت سے رہتے رہے۔ آج سے 53 برس قبل 1971 میں سقوط ڈھاکہ کا دل خراش واقعہ پیش آیا، جس کے بعد پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا اور نقشے میں بنگلہ دیش نام کا ایک ملک معرض وجود میں آیا۔ لیکن تاریخ نے ایک بار پھر خود کو دہرایا اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ایک بار پھر سے سقوط ڈھاکہ ہوا۔ اب کی بار بنگلہ دیش کے بانی کہلائے جانے والے شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد کو سرنڈر کرنا پڑا، اور پھر چشمے فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ کیسے شیخ حسینہ واجد کا 19 سالہ آمرانہ دور حکومت ختم ہوا، اور وہ صرف 4 سوٹ کیس اور 2 بیگ لے کر اپنی جان بچاتے ہوئے آرمی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھاگ نکلی۔ وہ بھارت کی شمال مشرقی ریاست تری پورہ کے دارالحکومت اگرتلہ پہنچی، اور آج وہ بھارت میں سیاسی پناہ لیے ہوئے ہے۔ بشار الاسد کی طرح حسینہ واجد بھی اپنے ملک کی جنتا کے لیے ولن سے کم نہ تھی۔ چور دروازے سے بھاگ کر مودی کی مہمان بن جانے والی حسینہ واجد نے اپنے دور میں اپنے ایک سیاسی حریف کو چن چن کر مروا ڈالا۔ حسینہ کو خون کی ایسی لت لگ چکی تھی کہ اس نے احتجاج کرنے والے یونیورسٹی کے طلباء کو بھی نہیں بخشا۔ ایک رپورٹ کے مطابق کوٹا سسٹم کے خلاف پروٹیسٹ کے دوران 300 لوگ مارے گئے تھے۔ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش میں ڈرامائی تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں۔ فادر آف دا نیشن کہلائے جانے والے شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے کو توڑ ڈالا گیا، اور اب وہ بنگلہ دیش کے بانی بھی نہیں رہے۔ آج کے ٹائم پر بنگلہ دیش بھارت کی چاپلوسی سے نکل کر پاکستان کے قریب آ چکا ہے۔ 15 اگست 2021 کے دن جب بھارت اپنا یوم آزادی منا رہا تھا تو ایسے میں طالبان اپنا سفید جھنڈا لہراتے ہوئے کابل میں داخل ہو رہے تھے۔ سقوط کابل کے بعد افغان صدر اشرف غنی کو بھی
दुम दबा के भागना पड़ा। इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें चलीं कि अफगान सदर अशरफ गनी मुल्क से फरार होकर ताजिकिस्तान के दारुल-हुकूमत दोशंबे चले गए, लेकिन उनके तैयारे को ताजिकिस्तान में उतरने की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद वो खलीजी रियासत ओमान पहुंचे। आज की बात करें तो अशरफ गनी दुबई में सियासी पनाह लिए हुए हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि अफगानिस्तान के कठपुतली सदर अशरफ गनी भागते हुए अपना हेलीकॉप्टर डॉलरों से भर के साथ ले गए। 2011 में अरब स्प्रिंग के बाइस ट्यूनिस के सदर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली का 24 साला इक़्तिदार खत्म हुआ। ट्यूनिस से जान बचाते हुए फरार होने वाले बिन अली ने फ्रांस में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिसकी उसे इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद वो सऊदी अरब आया, जहां सऊदी हुक्मरानों ने उसे सियासी पनाह दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूनिस की 30 से 40% मेंबरशिप पर सदर बिन अली और उसके खानदान का कंट्रोल था। याद रहे कि साल 2019 में सदर बिन अली का जद्दा में इंतकाल हो गया था। दोस्तों, ईरान में हजारों साल तक बादशाहत कायम रही। आज से निस्फ सदी पहले का ईरान बिल्कुल मुख्तलिफ था। रजा शाह पहलवी शाह ऑफ ईरान था। तब का ईरान यूरोप का हिस्सा लगता था। खवातीन अवामी मुकामात पर स्कर्ट्स और कम लिबास में नजर आती। नाइट क्लब्स, जुए और शराब खाने बिला रोक टोक चल रहे थे और हर तरह की अय्याशी का सामान मुयस्सर था। साल 1979 में यहाँ बगावत की चिंगारियां भड़क उठी थी। रजा शाह पहलवी को मुखातिब करते हुए सैयद आयतुल्लाह खुमैनी के ये अल्फाज ऑन रिकॉर्ड है: मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा है, मैं इतना मगमूम हूँ कि अब तो बस मौत के दिन गिर रहा हूँ। रजा शाह पहलवी ने ईरान की इज्जत और नामूस खाक में मिला दी और उसने हमारी कौम का सौदा कर लिया है। इस कानून से ईरान की गैरतमंद अवाम का दर्जा अमरीकी कुत्तों से भी कम हो गया है। नजफ, कुम, मशहद, तेहरान और शिराज के लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि ऐसी गुलामी कबूल ना करो। क्या हमें बेच डाला जाए और हम इस पर एहतजाज भी ना करें? जब शाह ईरान रजा शाह पहलवी को लगा कि अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि ईरान की अवाम मेरे महल में घुसकर मुझे चौराहों पर घसीटने वाले हैं, तो इससे पहले कि ये नौबत आती वो खुद ही भाग निकला। बताया जाता है कि जनवरी 1979 में रजा शाह पहलवी इलाज का बहाना बनाकर ईरान से फरार हो गया। ये वो मौका था कि आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान वापसी का ऐलान कर दिया और यूं ईरान में बादशाहत का दी एंड हुआ। रजा शाह पहलवी ने अपनी जिंदगी के अगले चंद बरस कई मुल्कों में गुजारे। दर-बदर की ठोकरें खाने के बाद मार्च 1980 में उसे मिस्र ने सियासी पनाह दी, जिसके 3 महीने बाद उसका मिस्र ही के एक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रजा शाह पहलवी की मौत के बाद उसकी नेटवर्थ का अंदाजा लगाया गया तो पता चला कि गैर मुल्की बैंकों में उसकी रखी हुई रकम 10,000 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप सदर आसिफ अली जरदारी के फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। शेख मुजीबुर रहमान की पॉलिटिकल हिस्ट्री जानने के लिए यहाँ नीचे, और जनरल न्याजी की कहानी आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।